پاکستان کے لیے بڑی خوشخبری، اب F-16 مزید ایڈوانس ہو جائیں گے، لیکن یہ سب کیسے ہوگا؟ عامر رضا میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، ایک بڑی زبردست قسم کی خبر سامنے آئی ہے کہ جو پاکستان کے پاس F-16 موجود ہیں وہ اب مزید ایڈوانس ہو جائیں گے، یہ سب کیسے ہوگا؟ ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیے گا۔ میں پرسوں جب ہم بات کر رہے تھے کہ انڈین ایئر چیف کو ہوش آ گیا اور انہوں نے ہوش میں آتے جو ایک گیدر ببکی لگائی تھی وہ یہ تھی کہ F-16 کو ہم نے گرا دیے اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ F-16 جو ہیں اس کو سندور آپریشن کے دوران گرایا گیا ہے۔ تو میں اس وقت بھی ہنس رہا تھا، اب بھی ہنس رہا ہوں کہ F-16 ایک ایسا جہاز ہے جس کا ایک ایک ورژن اور ایک ایک پیس جو ہے وہ امریکن کمپنیز اس کا خیال رکھتی ہیں، بلکہ دنیا کی تمام کمپنیز۔ اسی لیے رافیل آپ سے آڈٹ کے لیے مانگ رہا ہے نا کہ مجھے بتائیں آپ کے میرے جہاز کہاں ہیں، تو آپ اس کو بتا نہیں پا رہے۔ تو انڈین کیل نے جب F-16 کا نام لیا تو ایسے اسٹرائک کیا تھا ذہن میں کہ یار اپنے F-16 جو ہے اس میں کوئی نئی چیز آنی چاہیے تاکہ انڈینز کے لیے آئندہ کے لیے کچھ نصیحت جو ہے وہ کر دی جائے۔ اور بھلا ہو ڈونلڈ ٹرمپ کا کہ انہوں نے پاکستان کو ایک ایسا ہی میزائل جو کہ F-16 کو مزید پہلے سے زیادہ بہتر کرے گا۔ میں اکثر آپ سے یہ بات کہتا ہوتا ہوں کہ F-16 وہ جہاز ہے جس نے ہمیں پر دیے تھے، بالکل ایسے، اور JF-17 وہ جہاز ہے جس نے پنجے دیے ہیں۔ تو یہ پر اور پنجے ملتے ہیں تو شاہین وار کرتا ہے، شاہین کی چونچ بھی ہوتی ہے، وہ ایسے J-10C ہے۔ بالکل۔ تو یہ معاملہ ہے کہ ایک ہتھیار جس کے امریکہ باقاعدہ کسی ملک کو شامل کرنے کے لیے کنٹریکٹ کرتا ہے وہ پاکستان کو دینے جانا ہے۔ ایئر ٹو ایئر یہ میزائل ہے میڈیم رینج، اس کی 180 کلومیٹر تک رینج ہے اور اس کا نام ہے A-120 C-8D/D۔ یہ برآمدی ورژن ہے امریکہ کا اور امریکہ یہ پاکستان کو دینے جا رہا ہے۔ پاکستان کا جو F-16 بیچ 52 ہے اس کے اندر ان کو لگایا جائے گا یہ میزائل۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ سامنے کے ریڈار کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے، یعنی ریڈار ہومنگ جس کو بولتے ہیں وہ اس میں صلاحیت موجود ہوتی ہے اور اسی وجہ سے یہ مخالف جہاز کو گرا سکتا ہے بہت آسانی کے ساتھ۔ جب آپ اوپر ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ کام کیا چیز کر رہی ہوتی ہے؟ آپ کے جہازوں کے ریڈار، اور جب کوئی میزائل کسی ریڈار کی رینج میں آتا ہے تو دوسرا جہاز اس پر وار کرتا ہے۔ لیکن اس میزائل کو جو کہ جدید میزائل ہے امریکہ کا، اس کے متعلق ایک ویب سائٹ ہے، قوا نام ہے، قوا مطلب قوت سے قوا ہے، انہوں نے اس پر پوری ایک سٹوری جو ہے اس کو پبلش بھی کیا ہے اور بہت ساری مزید ویب سائٹس پر اگر آپ چاہیں تو اس کو ساتھ آپ شامل کر سکتے ہیں کہ یہ ایڈوانس میڈیم رینج ایئر ٹو ایئر میزائل جو ہے یہ پاکستان کو ملنے جا رہا ہے اور پاکستان کے لیے یہ ایک نئی صلاحیت ہوگی جو اس کے F-16 میں لگائی جائے گی۔ اس سے پہلے پاکستان J-10C اور JF-17 تھنڈر میں PL-15 لگاتا ہے، گو اس کی رینج بہت زیادہ ہے، لیکن یہ امریکہ کا کہتے ہیں کہ جدید ترین میزائل ہے جو کہ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ امریکہ کا بڑا جدید میزائل ہے۔ یہ بہت کم ملکوں کو دیتا ہے، میں نے آپ سے پہلے کہا کہ وہ باقاعدہ کنٹریکٹ کرتے ہیں جس کو یہ دیتے ہیں، اور یہ جو F-35 ان کا جدید ترین جہاز ہے جو کہ 5th جنریشن کا جہاز ہے اس میں بھی ہے، انٹیگریٹڈ ہے۔ پھر یہ F-15 ایگل میں بھی یہ اس کے ساتھ بھی انٹیگریٹڈ ہے۔ پھر یہ F-16 کی یہ جو 52 رینج ہے جو بیس پاکستان کے پاس ہے اس میں بھی ہے، ریتھون کمپنی نے یہ تیار کیا ہے اور بڑا ہائی اس کی اس وقت ہائپ ہے، اور پاکستان کو ملنے کے بعد پاکستان کے F-16 جو ہیں وہ مزید فعال ہو جائیں گے۔ عامر بھائی، اس میزائل کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی BVR میزائل ہے۔ دیکھیں BVR تو ہر وہ میزائل ہے جو بیانڈ ویژن رینج جائے، یعنی آپ کا جہاز جو ہے اس کو ایک ٹارگٹ لاک کر دے، آپ کو چاہے وہ اس کے بعد نظر آتا ہے یا نہیں آتا ہے تو وہ اپنی ٹارگٹ پہ اس کے جا کر اس کو لگے گا۔ تو BVR تو یہ ہے ہی، یہ آج کل جتنے ایئر ٹو ایئر میزائلز ہیں ان میں زیادہ تر جو ہیں وہ BVR ہی ہیں، کیونکہ بیانڈ ویژن رینج کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس 400 کلومیٹر کا رینج والا میزائل ہے تو مجھے بتائیں کون سا ایسی دوربین یا ایسی آنکھ ہوگی جو 400 کلومیٹر تک دیکھ سکتی ہے، تو اس کے لیے آپ کا BVR ہونا ضروری۔ تو یہ 180 پلس کلومیٹر کا میزائل ہے، تو اس کے ساتھ بھی ہے، لیکن اس کی سب سے جو بڑی چیز مجھے خوبی اس کی نظر آئی اب وہ یہ ہے
کہ امریکہ کو اس پر بڑا فخر ہے، امریکن اس پہ بہت فخر کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہ رینج اس کی کم ہے، فخر زیادہ نہیں ہے، لیکن واقعی فخر کرنے کے قابل اس لیے ہے کہ یہ باقی رڈارز کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم نے PL-15 کا استعمال کیا اور بڑے بہترین طریقے سے استعمال کر کے ان کے رافیل سمیت 7 جہاز گرائے، بالکل، اور اس کے لیے ہم نے جو تکنیک اور جو ٹیکنالوجی استعمال کی وہ بالکل اس سے پہلے دنیا میں کہیں استعمال نہیں ہوئی تھی، اور جس طرح سے ہم نے اپنے میزائل کو خاموش اڑان بڑھائی اور بالکل جہاز کے قریب پہنچ کر اس کو دوبارہ سے اس کا رڈار آن کیا، اس کی اس کو ضرورت نہیں ہے، یہ خود بخود یہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو امریکن ٹیکنالوجی ہے، امریکن F-16 ہم استعمال کر رہے ہیں، اور اب امریکن میزائل اس میں اگر نصب ہوگا تو مجھے بتائیں جب انڈین ایئر فورس جو ہے وہ PAF کے شاہینوں کے سامنے آئے گی تو ان کی حالت کیا ہوگی؟ پہلے ہی ان کو F-16 کے خواب اور خیال آتے رہتے ہیں، اسی لیے ان کے آرمی چیف نے دیکھیں نہ J-10C کا نام لیا، نہ JF-17 تھنڈر کا نام لیا، F-16 کا نام لیا۔ اگر آپ کو یاد ہوگا 2019 میں بھی انہوں نے ایک ایسا ہی بے وقوفانہ بیان دیا تھا F-16 کے بارے میں، جس کے بعد پاکستان نے نہیں، امریکن کمپنی نے یہ بات کہی تھی کہ بھائی ہمارے سارے F-16 جو ہیں موجود ہیں، کیونکہ ہم ان کو فضاؤں میں لے کر ہی نہیں گئے تھے۔ بالکل، ہمیں پتہ ہے کہ ہم آپ کو باقی اپنے JF-17 تھنڈر سے مار سکتے ہیں، J-10C اب ہمارے پاس ہے، J-35 آنے والا ہے، تو F-16 تو ہمارا وہ ہتھیار ہے جس پر ہماری پورا جو ہمارا PAF ہے، پاکستان ایئر فورس، وہ ناز کرتی ہے، اور یہ ایک سمبل ہے۔ اگر جب ہم کالج اسکول کے زمانے میں تھے تو اس وقت تو F-16 کے بارے میں اب بھی آپ سمبولیکلی دیکھیں گے تو بہت سارے تو جگہوں پہ آپ کو F-16 کی بنی ہوئی، میں نے پانی کی ٹینکی بھی دیکھی ہے، لوگ اس کو آئیڈیلائز کرتے ہیں اس جہاز کو۔ اور اس کے متعلق مجھے ایک ریٹائر ایئر فورس کے آفیسر تھے، ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اس جیسا جہاز ابھی تک نہیں بنا ہے F-16 جیسا، اس کا جو مٹیریل ہے نا، کہتے اس جیسا مٹیریل ہی کسی کے پاس نہیں ہے، وہ کمبینیشن ہی کیا ہے جو اس جہاز کو دیا گیا ہے کہ لائٹ ویٹ بھی ہے، اور پھر یہ اس کی مار اور اس کی رفتار بہت ہے، ڈاگ فائٹ میں بڑا نام ہے اس کا، اسی لیے۔ اچھا، ڈاگ فائٹ سے ہی مجھے یاد آیا کہ اس میزائل کی جو AIM-120 ہے، اس کی جو سپیڈ ہے ماک 4 ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں ماک 4 کی رفتار، یعنی آواز سے 4 گنا رفتار پہ یہ چلے گا، اور یہ اس میں اس کا اپنا وزن تو خیر 150 کلو گرام ہے، 22 کلو گرام اس میں دھماکہ خیز مواد جو بھی آپ اس میں لگانا چاہیں گے، وار ہیڈ، وہ بھی اس میں شامل ہوگا۔ تو یہ کیا خطرناک اور کیا زبردست، اس کی تصویر دیکھتے ہوئے ہی میرا خیال ہے کہ چیخیں نکلیں گی بھارتی ایئر فورس کی کہ پاکستان کے پاس پہلے ہی پاکستان کی اپنی A-to-A ٹیکنالوجی موجود ہے فاز کے نام سے، پھر اس کے بعد PL-15 ہے، اور اس کے بعد J-35 آ رہا ہے، J-10C ہم چلا رہے ہیں، JF-17 تھنڈر بلاک 3 اور بلاک 4 بن رہا ہے، اور اس کے بعد اب F-16 بھی۔ تو آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ ہمارا جو ایئر فلیٹ ہے، جو کہ پاکستان ایئر فورس جس کو ٹیکل کرتا ہے یا ہینڈل کرتا ہے، اس کی اسٹرینتھ میں کتنا اضافہ ہوگا۔ یہ جو آج کل آپ کو گیدر بھبکیاں اور دھمکیاں اور اس طرح کی چیزیں سننے کو مل رہی ہیں، میرا خیال ہے اس میزائل کے آنے سے کچھ دیر ان میں خاموشی آنی چاہیے، کیونکہ انہیں سمجھ آ جائے گی کہ اب ان کے پاس جو ہمارے پاس جو شاہین ہیں جن جن ناموں سے ہیں، اب وہ تمام کے تمام اس کیپیبل اور اس کیپیسٹی کے ہیں کہ وہ تمام کے تمام انڈین ایئر فورس کو اڑا کے رکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ عامر بھائی جی، بالکل عامر رضا نے بڑے تفصیل کے ساتھ آپ کو اس میزائل اور F-16 کے بارے میں بتایا۔ عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔